الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله تعالى في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تعالى في سورة لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وعلى الله فليتوكل المؤمنون فتوكلت على الله تمام طرح کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہم پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب والا بندہ یعنی اسلام جیسا نعمت ہمیں دیا۔ اسلام میں آنے کے باوجود بھی ایک پکا مسلمان موحد توحید پر عمل کرنے والا ایک پکا دین پوری دنیا کا سچا مذہب اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا۔ اس سے ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی، پچھلے جمعہ اللہ رب العالمین کے توفیق سے آپ سب شاہد ہیں کہ ہم نے ماں باپ کی قدر، ماں باپ کا عزت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ان چیزوں میں بات کیے تھے۔ آپ سبھی کو یاد ہوگا، امید ہے کہ آپ سبھی میرے ان باتوں پر جو میں نے قرآن و حدیث کے متعلق آپ کے سامنے رکھا تھا اس پر عمل کیے ہوں گے۔
میں رب العالمین سے یہی دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ سب سے پہلے عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اور پچھلے جمعہ ہی میں بتایا تھا کہ اگر مجھے اور ایک بار بھی اگر جمعہ کا خطبہ کا موقع ملے تو اولاد کی تربیت کے تعلق سے بھی بتاؤں۔ پچھلے جمعہ بات کیے تھے کہ ماں باپ کی عزت، لیکن اس جمعہ میں ہم بات کریں گے ماں باپ کے لیے ذمہ داری کیا ہے اولاد، اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ایک سورہ میں جس کا نام سورۃ التحریم ہے، اس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خود بھی بچو جہنم سے، خود بھی برے کاموں سے بچو، خود بھی دنیا کے فتنوں سے بچو۔ جو چیزوں سے تمہیں ڈر لگتا ہے دنیا میں چیزیں میں، اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو بھی دنیا کے فتنوں سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ آیت میں ہمیں بچنا ہے جہنم سے، ہمیں جہنم سے دور ہونا ہے، جنت کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہونا ہے۔ جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں اسی طریقے سے اپنے گھر میں بھی اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے یہی امید، یہی سوچ ان کو سکھانا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے۔ اللہ تمہیں زندگی دیا ہے، دنیا میں زندگی دیا ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کے ذمہ دار کے متعلق قیامت کے دن تمہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے کسے بادشاہ بنایا، اس کے بادشاہ کے متعلق اللہ اسے پوچھے گا۔ دنیا میں کسی چیز کا ذمہ دار بنایا، اللہ اس کے ذمہ دار کے متعلق پوچھے گا۔ اللہ نے کسی کو امام بنایا، اس کے متعلق اللہ اسے پوچھے گا۔ اسی طریقے سے آپ بھی ایک سردار ہیں، آپ بھی ایک ذمہ دار ہیں، آپ بھی ایک گھر کے بڑے ہیں، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے گھر کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ کے بیوی کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ کے بچوں کی ذمہ دار آپ ہیں۔ اس کے متعلق کل قیامت کے دن تمہیں بچوں کو کس طریقے سے تربیت کرے، بچوں کو کیا کیا کرنے کا حکم دیتے رہے، بچوں سے کن چیزوں سے منع کرتے رہے، یہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کی پوری زندگی کے تعلق سے کل قیامت کے دن رب العالمین تمہیں سامنے کھڑا کر پوچھے گا۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینا، اسلام سے لگا کر رہنا، اسلام کے متعلق سے تربیت کرنا، یہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی فرض سمجھنا ہے۔ عزیز دوستوں، اولاد دنیا میں اللہ جتنے نعمتیں دیا ہے ہمیں، ان سب نعمتوں میں ایک عظیم نعمت، ایک امپورٹنٹ نعمت، ایک اچھا نعمت، ایک اولاد ہے۔ اولاد، اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو لڑکا دیتا ہے، کسی کو لڑکی دیتا ہے، اللہ کسی کو اولاد ہی نہیں دیتا۔ جن کو اولاد ہے اس اولاد کی قدر کیا ہے ان سے پوچھئے جن کو اولاد نہیں ہے۔ جن کو اولاد اللہ نے نہیں دیا ان کو جا کے پوچھئے رات رات میں کس طریقے سے وہ سوچتے ہیں، کیوں مجھے اللہ اولاد نہیں دیا، کیوں مجھے اللہ، کم از کم اللہ لڑکا تو دیتا، کم از کم لڑکی تو دیتا۔ ان سے پوچھو کہ اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی اللہ اولاد دیتا تو میں بھی اسے ریڈی کر کر اسکول بھیجتا، اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ اولاد دیتا تو میں بھی اسے عالم دین بناتا، اگر مجھے بھی اللہ رب العالمین اولاد دیتا تو میں بھی اسے ڈاکٹر بناتا۔ اس کی قدر ان سے پوچھئے جن کو اولاد اللہ نہیں دیا ہے۔ یہ اولاد کو رکھ کر آپ دنیاوی زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے اپنے اولاد کو،
یہ اولاد اگر سچے ہیں، اسلام سے ان کا دل لگتا ہے تو یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر یہ اسلام میں نہیں لگے، اسلام سے دور رہے، اس سے بڑا عذاب کوئی ہو سکتا؟ اولاد اگر نافرمان ہو جائے، اس سے بڑا عذاب کیا ہے دنیا میں؟ بتاؤ۔ اگر اولاد نافرمان ہو جائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنائے، تو اس سے بڑا عذاب کوئی ہے؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو اس طریقے سے تربیت کرے جس طریقے سے اسلام میں ہمیں بتایا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اولادوں کے بارے میں بہت کچھ بتایا، کہیں اللہ رب العالمین بتایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ایک اور جگہ بتایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے زینت ہے۔ ایک جگہ بتایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بیوی، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے دشمن ہے۔ یہ کس ٹائپ کا ہے؟ اللہ کہیں اولاد کو جو ہے زینت بتایا ہے، اللہ کہیں اولاد کو جو ہے دشمن بتایا ہے، اللہ کہیں اولاد کو جو ہے فتنہ بتایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر صحیح طریقے سے تربیت کریں، اسلام سے ان کا میل جول ہے، اگر اسلام سے ان کا تعلق ہے تو ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ اگر اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، نمازی نہیں، دین کے کام میں آگے بڑھنے کا نہیں، ایسے اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستوں، اپنی اولاد کی تربیت میں خاص خیال رکھیں۔ یہ اولادی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے قبروں کو ٹھنڈک ملے گی، یہ اولادی ہیں جن کی دعاؤں سے ہماری قبروں کو ٹھنڈک ملے گی۔ آپ تھوڑا کوشش کر کے دیکھیے، تھوڑا اپنے گھر والوں پر جھانک کر دیکھیے، میرے گھر میں 2 بیٹے ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں، کیا ان کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ کیا ان کو صحیح طریقے سے عربی پڑھنے آتا ہے؟ کس کا موت کسے کب آتا ہے کسے معلوم؟ کوئی رہتے رہتا اس دنیا سے چلے جاتا ہے، چلے جانے کے بعد ہم نہ ملنے والی نیکی، ہم نہ ملے گی جو چیز اصل نیکی، وہ ہماری اولادوں سے ہے۔ ان کی صحیح طریقے سے اگر ہم تربیت کریں، ان کو صحیح طریقے سے دین کی تعلیم دے، ان کو صحیح طریقے سے اسلام کی تعلیم دے، تو یہ ہمارے دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور خبر کے لیے مرنے کے بعد خبر میں ٹھنڈک۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے اب اولاد کی تربیت کیسا کرے؟ اولاد کی تربیت کرنا ہے، اسلام میں اس کا فارمولا کیا ہے؟ اس کا میتھڈ کیا ہے؟ کیا اسلام میں بھی اولاد کی تربیت کے تعلق سے بتایا ہے؟ ہاں، اسلام میں بہت زور دیا ہے اولاد کی تربیت کے تعلق سے۔ اولاد کی تربیت کے تعلق سے اسلام میں بہت زور دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں مشہور و معروف، آپ تو بارہا سنے ہوں گے، لقمان حکیم ایک نیک آدمی گزرے تھے، لیکن ان کے بارے میں ہم تو سنے ہیں، لیکن ان کے جیسا تربیت ہم نہیں کرتے۔ ان کے قصہ ہم سنے ہیں، اللہ ایسے نیک بندے تھے، اتنے نیک نصیحتیں تھے اپنے بچے پر، اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ ان کی ہسٹری اٹھا کر قرآن مجید میں بتا دیتا ہے۔ لقمان حکیم کی چند نصیحتیں آپ کے روبرو میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے لقمان حکیم اپنے بچے کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا تعلیم دیتے ہیں؟ یا بنی، اس میں شروع میں دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے، یا بنی عربی میں اے میرے پیارے بچے، نصیحت کرنے کا انداز۔ آج ہم لوگ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے، نماز پڑھ با، بچہ نماز نہیں پڑھتا، والدین کی عزت کر با، بچہ والدین کی عزت نہیں کرتا۔ ایسا بتانے سے نہیں پڑیں گے آج کے بچے۔ آج کے بچوں کو یہ بتانا ہے نماز نہ پڑھنے پر کیا عذاب ہے، والدین کی عزت نہ کرنے پر کیا عذاب ہے۔ ایسا بتانے سے شاید کہ ہمارے بچے ان باتوں کو سن کر عمل کریں۔ لقمان حکیم کہتے ہیں پیارے انداز سے، اگر آپ کا بات سننا ہے، آپ کے لیے شرط ہے، آپ نرمی اختیار کرنا ضروری ہے۔ لقمان حکیم کہتے ہیں اپنے بچے کو یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، یا بنیا لا تشرک باللہ، سب سے پہلے نصیحت اپنے بچے کو کرتے ہیں لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ اگر کوئی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے پوچھنا۔ سب سے پہلے ہمارے بچوں کو اللہ کے تعلق سے بتانا ہے، اللہ کی محبت ان کے دل میں ڈالنا ہے، ان کو جس طرح چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بھی اپنے بچوں کو بتانا ہے، اللہ سے دعا کربا، اللہ سے مدد مانگبا، اللہ سے سوال کربا، یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں پر بھی ہم اپنے بچوں کو زور کرنا ہے۔ وہ کہتے لقمان حکیم
یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ظلم میں بھی بہت بڑا ظلم، یہ شرک یہ چیز ہے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں۔ آج ہمارے بچے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرک نہیں کرتے، لیکن بسا اوقات وہ کالجوں میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ، غیر مسلموں کو عیدوں میں بھی ہمارے بچے شریک ہوتے ہیں، ان کے ہیپی نیو ایئر میں بھی ہمارے بچے شریک ہوتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے بڑے زور سے کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے بچوں کو بہت خراب کر دیتی ہے۔ اپنے اسکول میں اپنا بچے کے دوستوں کے ساتھ ہیپی برتھ ڈے کرنا، ان کے غیر مسلموں کے عیدوں کو منانا، یہ سب چیز کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ ایسی چیزوں سے بھی ان کو روکنا۔ اگر ان غیر مسلموں کے اسکول ہے، اگر ان کے اسکولوں میں اگر کوئی دوسری چیز پڑھائی جاتی ہے، ہمارے مذہب کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی دوسری چیز کرنے کے سکت ہے، اللہ کے لیے اس اسکول میں اس بچے کو نہ ڈالو۔ اگر اس دن جس ان کے عید کے وقت میں اگر ہمارے بچوں کو کچھ وہ کروایا جائے، اللہ کے لیے ویسے اسکول کو اس دن کے واسطے مت بھیجو۔ بعض اسکول میں بتایا جاتا ہے کہ بت کے سامنے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، ان کا نام لینا پڑتا ہے۔ نعوذ باللہ، بچپن سے لے کر اسلامی تعلیم دے کر بچہ جا کر اسکول میں ہاتھ اٹھاتا ہے، بچہ جا کر ایک بت کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اگر ان کا عید کے دن ویسا اگر وہ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے اس دن اس وقت مت بھیجو۔ اس وقت اس کی موت ہوگی تو کیا حشر ہوگا؟ شرک کرتے ہوئے اس کی موت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ بتا کر اس کی موت ہوگی تو کیا حالت ہوگا؟ حدیث میں تو بتایا گیا، ان قتلتا او حرقتا، تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں ٹکڑا کیا جائے، تمہیں ہرگز شرک کی طرف مت جاؤ۔ اتنی بڑی بات حدیث میں بتائی گئی ہے، تو ان چیزوں میں ہمیں خاص طور سے غور کرنا چاہیے۔ لقمان حکیم یہ شرک کے بارے میں بتانے کے بعد اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں، یا بنی، اے میرے بچے، اقیم الصلاۃ، بہت امپورٹنٹ چیز بات، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ تو کیا بھی میرے ہر ایک باپ کی خواہش ہو میرا بچہ 5 وقت کی نماز پہلی صف میں رہے، یہ خواہش ہو تمہاری، میرا بچہ، اللہ نے مجھے ایک بچہ دیا ہے، میری یہ خواہش ہے، تمہارے دل میں خواہش آنا باقاعدہ کہ میرا بچہ 5 وقت کی نماز بھی پہلی صف میں پڑھے، میرا بچہ مسجد کے کام میں آگے بڑھے، میرا بچہ دین کے کام میں آگے بڑھے، میرا بچہ کبھی زندگی میں نماز نہ چھوڑے۔ آج تو دیکھنے کو ملتا ہے گھر میں باپ بھی سو رہا ہے، بچہ بھی سو رہا ہے، کیا ہوگا وہ گھر کا حال؟ کیا اس میں کیا گارنٹی اس میں برکت آ سکتی ہے؟ آپ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں اس میں اللہ کی رحمت آ سکتی ہے؟ جن گھروں میں باپ اور بچہ، بیوی سب مل کر بستروں میں لیٹے ہوئے فجر کے وقت میں، کیا برکت ملنے کی گارنٹی ہے بتائیے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، کیا باتیں نماز کے تعلق سے، بچہ جب 6 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اب ہم حکم کب دیتے ہیں؟ بچے کو 10 سال میں دیتے ہیں، یہ کیسی تربیت کا طریقہ ہے؟ بچے کو حکم دیتے ہیں 12 سال میں نماز پڑھنے کا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتاتے ہیں بچہ 6-7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، حکم دو۔ جب 10 سال کا ہو جائے آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھا تو اس کی وجہ سے مارو، مار کر پڑھاؤ نماز۔ یہ ہوتا ہے اصل ہمارا اسلام کی تربیت۔ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو لقمان حکیم ہے وہ بھی نماز کے لیے فوکس کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو سب سے نمازی بنانا کسی بھی طریقے سے، ہمارے بچے کسی بھی طریقے سے فجر نماز میں اٹھنا، اپنے جسم سے برشٹ ہٹانا، کسی طریقے سے رات میں ان کو نصیحت کرنا، بیٹے تو سب فجر نماز پڑھنا، بیٹے نماز پڑھنا۔ ایک بندی کا واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، اپنے بچے کو جا کر فجر نماز پڑھتے، ایک ماں اٹھاتی، اٹھا نہیں بچہ، اٹھاتی نہیں اٹھ رہا بچہ، وہ ماں اپنے بچے کے بازو بیٹھ کر بتاتی ہے، بیٹے تو پیدا ہونے سے پہلے جب میرے پیٹ میں تو تھا نا، اس وقت میں اللہ سے وعدہ کری تھی، یا اللہ مجھے بچہ دیا تو میں اسے فرض نمازی بنا دوں، اللہ سے وعدہ کری تھی، یا اللہ تو مجھے بچہ دیا، ایک مرد دیا، ایک لڑکا دیا، تو میں جو ہے اس بچے کو نمازی بناؤں گی۔ آج تو نماز نہیں پڑھے تو اللہ سے وعدہ خلافی کرے، ایسا ہوتا میرے بچے اٹھ فجر کو بول کر وہ ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے،
کسی بھی طریقے سے آپ اپنے بچوں کو فجر نماز پڑھنے کا حکم دیجیے. اللہ کے لیے فجر نماز کے واسطے اپنے بچوں کو بستر میں نہ چھوڑیں. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو فجر میں بستر میں نہ چھوڑیں. نماز اذان ہو رہی، بچہ جو ہے ٹی وی میں لگا ہے، اذان ہو رہی، ہمارا بچہ جو ہے فون میں لگا ہے، اذان ہو رہا ہے، ہمارا بچہ جو ہے فیس بک، انٹرنیٹ اور دوسرے جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے. خالی آج کے لوگوں کو بتا دو، لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں مولوی صاحب، نہیں حضرت، آج کے بچے کہاں سنتے، آج کا زمانہ ویسا کا ہے. زمانہ کیسا بھی ہوندے، ہمارا بچہ کہیں کو بگڑنا. زمانہ کیسا بھی ہوندے میرے بھائیوں، زمانہ کس طریقے سے بھی ہوندے، ہمارا بچہ نہیں بگڑنا. ہمارا بچے کو کسی طریقے سے ہم نمازی بنانا، 5 وقت کی نمازی بھی. اور فجر نماز میں اگر آپ بھی سو رہے، آپ کا بچہ بھی سو رہا ہے، آپ کی بیوی بھی سو رہی، اور آپ کی لڑکی، آپ کی بچی بھی سو رہی، تو کیا برکت اس گھر میں آ سکتی ہے. تو لہٰذا جو بھی آپ یہ چیزیں سنتے ہیں فوراً جا کر اپنے گھر میں بتائیے، اور اپنے گھر میں بتا کر اس پر عمل کرنا شروع کریں. جمعہ نماز پڑھ کر لوگ باہر جاتے، باہر جیسے سیڑھی اترتے بس دین ختم، بس بیان ختم، بس قرآن ختم، بس حدیث ختم. نہیں، سیڑھی میں اترتے ہوئے سوچ کر جانا ہے کہ آج میں جمعہ میں جو جو بیان سنا ہوں، حدیث کے متعلق ہو، قرآن کے متعلق ہو، اپنے بچوں کو اٹھا کر آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ ہر دن، کل سے، صبح سے ہر دن میں اپنے گھر میں فجر کی نماز اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا. اس گھر میں کتنا نور ہوگا، کتنا برکت ہوگا. جس گھر میں پورے کے پورے فجر نماز پڑھ لے کر ہی برکت بھری گی، وہ گھر میں جس گھر میں لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے، ماں باپ فجر نماز پڑھ رہے ہیں، بچے فجر نماز پڑھ رہے ہیں، رشتہ دار فجر نماز پڑھ رہے ہیں، پورا گھر فجر نماز پڑھی ہے، تو اس میں کتنا برکت ہوگا، کتنا اللہ کی رحمت ہوگی. تھوڑا سوچ کر دیکھیے. تو لہٰذا آپ اس کے بعد انشاءاللہ یہ کام میں جلد کوشش کر کر اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو نمازی بنائیں. اور اس کے بعد لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، وَأْمُرْ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا. لقمان حکیم کہتے ہیں اپنے بیٹے کو، بیٹے نماز پڑھ، وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر، نیک کام کا حکم دے. تجھے ایک چیز نیکی کا حکم ہے کیا؟ صدقہ کرنا. تجھے ایک چیز معلوم ہے، یہ کام کرنے سے نیکی ملتی ہے، یہ کام کرنے سے مجھے ثواب ملتا ہے. تجھے یہ حدیث کی تعلق سے معلوم ہے، تو تیرے دوستوں کو بتا، اس سے تجھے بھی ثواب ملتا. من دل علی خیر کے تحت. وَأْمُرْ، اس کے بعد کہ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اگر تو کوئی چیز بری چیز دیکھے، چاہے جہاں دوستوں میں دیکھے، رشتہ داروں میں دیکھے، تجھے ایک چیز برا دکھ رہا ہے، ایک چیز گناہ کا کام دکھ رہا ہے، تو اسے فوراً رو، نیک کام کا حکم دے اور بری چیزوں سے کیا کر تو رو. اس کے بعد لقمان حکیم اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کو چلنا کو. کیا نصیحت دیکھو، چونکہ اللہ رب العالمین ان کا ہسٹری اٹھا کو قرآن مجید میں نہیں بتایا. کبھی کئی لوگوں کے دنیا میں کئی لوگ گزرے ہیں، ان کا بتانے کا مقصد کچھ الگ ہے، ان کی تربیت دیکھو کیسا ہے. پورا تربیت کرنے کے بعد آخر میں اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹے زمین میں اکڑ کو چلنا کو، اللہ کے واسطے زمین میں اکڑ کو چلنا کو. چاہے تو دنیا میں علم میں آگے ہے، چاہے تو دنیا میں ڈاکٹر ہے، چاہے تو IAS آفیسر ہے، جو کوئی بھی ہے، لیکن اکڑ تیرے پاس نہیں آنا. اکڑ بہت خراب چیز ہے. آج کل کے بچے کیا کرتے ہیں، جن کو خواہش کیا ہوتی ہے، پہلے ایک اچھی طریقے سے بائک لینا، ایک اچھی طریقے سے فون لینا. یہ خواہش کیسا پیدا ہوتی ہے، یہ خواہش کیسا پیدا ہوتی ہے؟ میں اچھی طریقے سے گاڑی لینا، ایک برانڈ، ایک اچھا فون لے کر استعمال کرنا. واللہ العظیم، اس ذات کی قسم جس کی قبضے قدرت میری جان ہے، اگر آپ بچپن میں اسے قرآن کی تعلیم دے کر رہیں گے، واللہ العظیم وہ فون کو کبھی خواہش نہیں کرے گا. بچپن میں صحیح طریقے سے قرآن اور دین کی تعلیم دے ہوں گے، واللہ العظیم وہ کبھی کار کی خواہش نہیں کرے گا. واللہ العظیم اگر قرآن اس کے دل میں بیٹھ جائے، دنیا کی چیزوں کو تھوک سکتا ہو. قرآن اسلام اس کے دل میں بیٹھ جائے، دنیا کو چیزوں کو تھوکے گا. وہ قرآن اس کے دل میں بیٹھ جائے، کتنا دنیا کا رائل، کتنا لگژری لا کر اس کے سامنے رکھ جائے، وہ چیز کے اوپر وہ تھوکے گا اگر اس کے دل میں قرآن ہے، اسلام ہے. تو لہٰذا اپنے بچوں کے دل میں جو ہے اسلام کو لاؤ.
اپنے بچوں کے دل میں جو ہے قرآن کی تعلیم لاؤ، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد، اور ابھی 2 باتیں بتا کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بھی بہت کم ہے۔ اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرنا۔ آپ دیکھے ہوں گے مکے کے امام عبد الرحمن السدیس، جو بھی عمرہ کرے ہیں آپ سب جانتے ہیں، وہ اپنے ہسٹری بتاتے ہیں، اپنی ماں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ وہ سعودی کے نیوز پیپر میں بھی چھپا تھا۔ وہ کہتے ہیں بچپن میں کیا کیا، گھر میں گیا، مہمان آنے سے پہلے گھر میں رکھے ہوئے تھے، وہ سالنا کچھ بنا کر رکھے تھے، کچھ چیز تھا دسترخوان میں جا کر مٹھی ڈال دیا۔ ماں کیا بولی ہوں گی؟ آج کل کی ماں ایسے گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ عبد الرحمن السدیس جا کر وہ دسترخوان میں مٹی پھینک دیتے ہیں، ان کی ماں بتاتی ہے غصے سے، اگر جا اللہ تجھے مکے کا امام بنا دے۔ کیسے الفاظ ہے، دیکھیے ایسے الفاظ استعمال کرے اپنے بچوں کا۔ وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، مائک میں انٹرویو میں اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں جا کر دسترخوان میں کچھ مٹی ڈال دیا تو اس کے بدلے میں میری ماں غصے سے جا اللہ تجھے مکے کا امام بنا دے۔ اسی الفاظ سے اللہ رب العالمین اللہ مجھے مکے کا امام بنایا۔ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے الفاظ سے استعمال کرے، یہی اثر ہمارا پڑتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، بچوں کے سامنے میاں بیوی لڑتے ہیں، یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ آپ کی لڑائی ہے، لڑائی کتنا بھی اچھا ہو، میاں بیوی میں لڑائی آگی، مرد جور میں لڑائی آگی، لیکن اللہ کے لیے اپنے بچوں کے سامنے ہرگز نہ لڑے، اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ اگر آپ کی زبان صحیح نہیں ہے، بچے کی زبان بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کا بات کرنے کا انداز صحیح نہیں ہے، بچوں کا بات کرنے کا انداز بھی صحیح نہیں ہے۔ جب بچے سامنے ہوں، کچھ ایسے کام کر کے دکھائیں، آپ کی عادت آپ کے بچوں پر آئے۔ آپ کے بچے کے لیے آپ کا بچہ اس کے باپ کو رول ماڈل سمجھے۔ ایک بچہ میری زندگی میں، میری جتنا زندگی میں میرے لیے رول ماڈل میرا باپ ہے، میرے لیے رول ماڈل میرے لیے میرے باپ ہے بول کر اس طریقے سے اس بچے کی تربیت کرے۔ بعد میں دیکھیے یہ بچہ انشاءاللہ اب دنیا میں آنکھوں کا ٹھنڈک بنا کر دیکھے گا۔ اور آخری بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ جیسے کہ پیرنٹس آتے ہیں اسکول میں، آپ دیکھے ہوں گے، آپ بھی جاتے ہوں گے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ میں۔ ایک بات میرے ذہن میں، میرے دماغ میں لگ گئی ہے، سوچا کہ میں آپ کو بھی بتا دوں۔ پیرنٹس سے بات کرنا ہوتا ہے، تمہارا بچہ کیسا پڑھا، تمہارا بچہ کیسا پڑھا۔ اس میں سے پیرنٹس اگر بات کری ہے، بتاتی ہے حضرت مسجد میں تو امامت کر رہی ہیں آپ، نماز پڑھا رہی، میرے بچے کو بھی قرآن پڑھو حضرت، میری خواہش ہے قرآن پڑھو میرے بچے کو۔ میں اجازت دیا، ٹھیک ہے آپ کے بچہ قرآن پڑھنی ہے۔ دوبارہ دن ان کے شوہر سے بات کیا، بھئی ایسا تمہارے بیوی بتا کر ہیں کہ تمہارے بچے کو جو ہے قرآن پڑھانا کہتے ہیں۔ تو بعد میں ان کے شوہر بتاتے ہیں حضرت تمہیں معلوم نہیں، حضرت میری بیوی کی خواہش کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، میری بیوی کی خواہش کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، بتاؤ بھائی کیا خواہش ہے تمہاری بیوی کی، بتاؤ۔ بتاتا ہے وہ آدمی، حضرت میری بیوی اپنے بچے کو یہ تعلیم دے کو ہے، یہ نصیحت کر کو ہے، بٹے اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے اتنا آگے بڑھنا، میں دنیا میں انتقال ہوگی تو میری جنازے کی نماز تجھ پڑھانا، کون بھی نہیں پڑھانا۔ اے تربیت دے کر اپنے بچے کو، اللہ اکبر، اپنے بچے کو تربیت کیا دے کر ہے، بیٹے اسلام کے تعلق سے اتنا معلوم کر، جنازے کے تعلق سے اتنا معلوم کر، میرے مرنے کے بعد بھی میرے جنازے کی نماز تجھ پڑھانا، کون بھی نہیں پڑھانا۔ یہ ہوتا ہے اصل تربیت۔ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم دیجیے، شاید کہ آپ کی دنیا میں جانے کے بعد بھی آپ کے بچے آپ کی خبر میں بھی کیا کریں، فائدہ مند ہوئے۔ تو لہٰذا آج سے آج آپ جو بھی بات سنی ہے اسے باہر جا کر عمل میں لانے کی کوشش کریں، اپنے زندگی میں لائیں، اپنے بچے کو 6 سال 7 سال 10 سال ہوگا، فجر کی پہلی صف میں لا کر کھڑا دیں، وہ بچہ کو جوانی ہونے کے بعد اتنی تربیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اگر بچے کو صحیح طریقے سے نمازی بنائے، 6-10 سال سے لا کر فجر نماز میں لا کر کھڑا دیے، اگر آپ کا بچہ فجر نماز کا پابند ہے تو انشاءاللہ جوانی میں اتنا زیادہ تربیت کرنے کی انشاءاللہ ضروری نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی اولادوں کو صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو
اور خود کو، ہم کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی فجر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نہ اور اپنے گھر والوں کو بھی ہر نماز وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سے میں دعا گو ہوں آج کے جمعہ میں ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے، قرآن کے تعلق سے ہو، حدیث کے تعلق سے ہو، ان تمام چیزوں میں رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سے دعا گو ہوں اگر ہمارے رشتہ دار میں، قبیلے میں، کنبے میں، سوسائٹی میں اگر کوئی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کرے. اگر کوئی مصیبت حال ہے، اللہ ان کو مصیبت و پریشانی کو دور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.